تلنگانہ نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5 منٹ میں 10 اہم خبریں۔ حیدرآباد میں ونستھلی پورم کے کرمان گھاٹ میں ہلکی کشیدگی پھیل گئی، جبکہ مبینہ طور پر گائے کے تحفظ کے لیے ایک گروپ منگل کی آدھی رات کو ایک کمیونٹی کے ممبروں کے ساتھ جھڑپ ہوا۔ واقعے میں ایک سب انسپکٹر زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گائے کی حفاظت کرنے والے گروپ نے مبینہ طور پر ایک گائے کو لے جانے والی گاڑی کو روکا اور اسے لے جانے والوں کو مارا پیٹا۔ واقعہ جلد ہی دو گروپوں کے درمیان تصادم میں بدل گیا، جنہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ونستھلی پورم ایس آئی مادھوا ریڈی جو موقع پر پہنچے، ان کے سر پر پتھر لگنے سے چوٹیں آئیں۔ بعد ازاں اسے کنچن باغ کے ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ونستھلی پورم پولیس نے کہا کہ اضافی فورس کو فوری طور پر تعینات کیا گیا اور حالات کو قابو میں کر لیا گیا۔ ایک اہلکار نے کہا، ہم نے علاقے میں ایک پولیس چوکی قائم کر دی اور حالات اب معمول پر ہیں۔ بقایا ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان آل انڈیا سروس افسران کے لیے کیڈر کی الاٹمنٹ تنازع کی وجہ بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ تلنگانہ ہائی کورٹ چیف سیکریٹری کے خلاف دائر ایک کیس کی سماعت کرنے والا ہے۔ سومیش کمار اور چند دیگر افسران بدھ کو تلنگانہ میں ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل کے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا، جس نے چیف سیکریٹری اور دیگر عہدیداروں کے کیڈر کو تلنگانہ میں تبدیل کر دیا، حالانکہ وہ اصل میں اے پی کیڈر کو الاٹ کیے گئے تھے۔ ڈی او پی ٹی نے 4 سال سے زیادہ عرصے قبل پہ مقدمہ دائر کیا تھا، لیکن اب تک یہ کبھی عدالت میں سماعت کے لیے نہیں آیا۔ چیف سیکریٹری جو سی اے ٹی کے حکم پر تلنگانہ میں زندہ رہے ہیں، انہیں بھی 25 فروری کو اسی سی اے ٹی کے سامنے ذاتی طور پر حاضر ہونا پڑے گا، تاکہ یہ وضاحت کی جا سکے کہ اس نے سی اے ٹی کے ایک اور حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا، جس میں آئی پی ایس افسر کے کیڈر کی تبدیلی میں سہولت فراہم کی گئی تھی۔ ابھیشیک موہنتی سومیش کمار کی طرز پر اے پی سے تلنگانہ موہنتی کو تقریباً 4 ماہ قبل سی اے ٹی سے ایک سازگار حکم ملا تھا اور اس نے خود کو اے پی کیڈر سے فارغ کر دیا تھا، لیکن تلنگانہ حکومت نے انہیں شامل نہیں کیا۔ موہنتی نے سی اے ٹی کے سامنے توہین کے لیے دباؤ ڈالنے والی اپنی درخواست میں الزام لگایا کہ تعزیر سومیش کمار کی کارروائی انتخابی امتیازی سلوک کے مترادف ہے اور یہ توہین آمیز ہونے کے علاوہ غیر منصفانہ ہے۔ بجرنگ دل کارکن کے قتل کا 8 مشتبہ گرفتار۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ شیوموگا میں بجرنگ دل کا کارکن برشاد کے قتل کے سلسلے میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ آراگا جانندر نے بدھ کو کہا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کل رات تک 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج 2 مزید گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ شیموگا کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بی ایم لکشمی پرساد نے کہا کہ منگل کو کل 6 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ریاستی پولیس نے 12 سے پوچھ گچھ کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بدھ کو ماسکو کا دورہ کریں گے۔ 2 دہائیوں میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی، یہاں تک کہ یوکرین پر روس اور مغرب کے درمیان تعطل تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق عمران خان 2 روزہ دورے کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر وسیع پیمانے پر بات چیت کریں گے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ملانا ساگر نہر کا افتتاح کریں گے، جسے کالیشورم لفٹ اریگیشن اسکیم کے حصے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ، جو پہلے ریاست کے وزیر آبپاشی تھے، انہوں نے ٹویٹر پر نہر کے افتتاح کا اعلان کیا اور کہا، تلنگانہ کا بڑا ملانا ساگر تاریخ رقم کرنے اور تلنگانہ کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ کو خوشی کی ایک اور وجہ دی گئی کیونکہ اس نے آج سب سے بڑے آب ذخائر کا افتتاح کیا اور اسے قوم کے نام وقف کیا۔ ملانا ساگر پروجیکٹ کو میدک اور اس کے پڑوسی اضلاع میں فریمرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ کی فلم گنگو بائی کاٹھیاواڑی جب سے ٹریلر ریلیز ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ منگل کو فلم قانونی سوپ میں اتر گئی جب کانگریس ایم ایل اے امین پٹیل نے فلم کا نام تبدیل کرنے کے لیے ممبئی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں الزام لگایا گیا کہ اس میں کاٹھیاواڑی کمیونٹی کو کم روشنی میں دکھاتے ہوئے کامٹھی پورہ کو ریڈ لائٹ ایریا کے طور پر غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔
इससे पहले कंगना रनावत ने गंगूबाई काठियावाड़ी से आर्या के किरदार की नकाली करने वाली एक छोटी बच्ची की वायरल वीडियोस में से एक को तनकीद का निशाना बनाया और ये दावा किया कि आज कई बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ANI के साथ ताज़ा तरीन बातचीत में आर्या ने इस बारे में खुलकर बताया कि वो इस तरह के तनाज़ात से कैसे निपटती हैं। फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट्स के मामले में तेज़ी से मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने कहा कि इस केस को खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के हवाले किया जाएगा। मंगल को DCP के मुरलीधर ने कहा कि इस सिलसिले में इब्तदाई जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि केस को मजीद जवाबात के लिए SIT के हवाले किया जाएगा। तालिब इल्म जाली OU सर्टिफिकेट के साथ कनाडा चला जाता है। हाल ही में एक तालिब इल्म का मामला सामने आया जिसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया और मजीद तालीम के लिए कनाडा चला गया। इंस्पेक्टर रमेश नायक ने कहा यह मसला OU के स्टूडेंट लीडर शरद नायक ने उठाया था। तलबा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात के मुलजिम मद्दो स्वामी ने जाली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, इसकी भी तस्दीक हो गई है। ED ने बुध को महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वज़ीर नवाब मलिक से मुंबई अंडरवर्ल्ड मफरूर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और इसके मुआइनीन की सरगर्मियों से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात में पूछ-गुछ की। उन्होंने मज़ीद कहा कि 62 साल NCP लीडर सुबह 8 बजे के करीब जनूबी मुंबई के बुलाडर स्टेट इलाके में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंचे और एजेंसी में लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत इनका बयान रिकॉर्ड कर रही हैं। शिवसेना के तर्जुमान और MP संजय रावत ने बनामी निगारों को बताया कि मुल्क को ED इनके घर से ली गई है। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में ये महाराष्ट्र हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। वो मरकज़ी एजेंसियाँ तहक़ीक़ात के लिए आज़ाद है। पुराने मसाइल को निकाला जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 2024 के बाद आपकी भी तहक़ीक़ात की जाएंगी। शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP और कांग्रेस ने रियासत में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की क़यादत में महाविकास MCA हुकूमत बनाने के लिए हाथ मिलाया है। दुबई से 2 शहर वापसी आने वाले एक बेंगलुरु के बाशिंदे को इमिग्रेशन हुक्काम ने कैंप गुड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पासपोर्ट से ऐसी सफ़हात हटाने के लिए हिरासत में लिया जिस पर वीज़ा की मुहर लगी थी। दस्तावेज 2 टुकड़ों में थी और इस पर पासपोर्ट एक्ट के तहत इसके साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। DCP अनूप शेट्टी ने वसंत नगर के रहने वाले तरुण कुमार, जो पीर को इमारात की परवास के जरिए पहुंचे थे, इमिग्रेशन हुक्काम ने अपना पासपोर्ट देखते ही हिरासत में ले लिया था। एक पुलिस जराये ने बताया कि कुमार ने दावा किया था कि किताबचे के सफ़हात इसकी बीवी के साथ लड़ाई के दौरान गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कि इनके दावों के पीछे सच्चाई की छानबीन की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इसे नोटिस जारी किया। उन्होंने मजीद कहा कि पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले पहुँचे।